नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज जो क्वेश्चन सामने है वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि मौत के कितने मराहल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि मौत के कितने मराहल होते हैं। मौत के 6 मराहल होते हैं। पहला मरहला यौमुल मौत कहलाता है। ये वो दिन है जब इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। उस दिन अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि वो ज़मीन पर जाएं और इंसान की रूह कब्ज़ कर दे ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी उस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता या ना जानना चाहता है। इतना डर है दिलों में उस दिन के बारे में। और जब वो दिन आता है इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये उसकी मौत का दिन है। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस करता है। मसलन कौन कौन सी तब्दीलियां ये महसूस करता है कि मोमन के दिल को उस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे आमाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। इस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फ़रिश्तों के नज़ूल को देखते हैं, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकता। कुरान करीम में इस मरहले का ज़िक्र यूँ किया गया है कि और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 281। ये है जी मौत का पहला मरहला यौमुल मौत। और मौत का दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला रूह का तदरीजी तौर पर निकलना। अब देखते हैं कि रूह का तदरीजी तौर पर निकलना क्या है। ये तदरीजी तौर पर क्या होता है? ये मरहला पाँव के तलवों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है। टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुज़रती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुँचती है जिसे तरक्की कहा जाता है। उस मुकाम पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। उसकी जिस्मानी ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। ये है जी तदरीजी तौर पर रूह के निकलने का मरहला, जो कि दूसरा मरहला कहलाता है मौत का। अब आ जाते हैं तीसरे मरहले की तरफ। वो कौन सा है और क्या कहलाता है? तीसरा मरहला तरक्की का मरहला है। कुरान करीम में इसका ज़िक्र यूँ आया है कि हरगिज़ नहीं, जब रूह हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कौन झाड़ फूंक करेगा, और वो समझेगा कि ये जुदाई का वक्त है और एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। और ये ज़िक्र किस में है? सूरह अल-क़यामा आयत नंबर 26 से लेकर 29 तक लगातार 4 आयात हैं। तरक्की हलक के नीचे के जो हिस्सा है, हलक के नीचे का जो हिस्सा है 2 हड्डियों को कहा जाता है। तरक्की जो है वो हलक के नीचे की 2 हड्डियों को कहा जाता है जो कंधों तक फैलती हैं। वकीला मन रौक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कौन रूह को लेकर जाएगा। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने या कुरान पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी भी ज़िंदगी की उम्मीद रखता है। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ का मतलब है
کہ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے۔ وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ یہ ہے جی ترقی، یعنی کہ تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھے مرحلے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حلقوم کہتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ، یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 22 کا میں نے یہاں پر جو ہے وہ حوالہ رکھا ہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 83 سے 85 تک لگاتار 3 آیات ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 97 اینڈ 98۔ یہ ہے جی ہمارا تیسرا مرحلہ چوتھا مرحلہ۔ پانچواں مرحلہ ہے ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ اور اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے کہ پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ مشکیزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک پانی کے لیے بنایا جاتا تھا، لیدر کا ہوتا ہے یا چمڑے کا، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے کہ پرانے وقت میں جو ہے وہ چمڑا رنگ کے تو اس کا بنایا جاتا تھا مشکیزہ۔ اس میں پانی بھرتے تھے اور اس کے منہ کو اوپر سے کس کے باندھ دیتے تھے، تو بالکل ایسے ہی روح نکلتی جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 30، 27 to 30۔ اب چھٹا اور آخری مرحلہ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون میں آیت نمبر 99 اور 100 میں، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ اور سورہ قاف آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ مومن کے لیے خوشخبریاں اور جو گناہ گار ہے اس کے لیے عذاب۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اب انہوں نے مفسر نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے موت سے ڈرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ مہلت رہتے ہوئے رب کائنات کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں، اپنی کوتاہیوں پر
رب کائنات سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور ہمیں معاف کر دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔